یہ بھی منع ہے، بلکہ سیدھے اور متوجہ ہو کر بیٹھنا یہ سنت طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ میرے بھائیوں، یقیناً آج عالم عرب کے اندر انتہائی خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی، بلکہ عالم اسلام کے اندر لگا لیں، جتنے بھی پاکستان، غیر ممالک، جتنے بھی ملکوں سے لوگ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حج کے فریضہ کو انجام دینے کے لیے گئے تھے، آج خطبہ حج ہے اور خطبہ حج آج دیا جائے گا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے جو حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر پہنچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی میں ایک حج کر لیا اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے کر دیتا ہے جیسے کانہ ولدت امہ العام، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندے نے بالکل ہی پاک ہو جانا ہے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقیناً یہ بڑی ہی مسرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سعادت سے مالا مال کرے، کیونکہ ایک دن بعد عید الاضحیٰ کا دن ہے جسے عید قربان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے شعار جو خوشی کے طور پر منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو کہ ہم گزشتہ 2 ماہ سے ادا کر چکے ہیں، اس فریضے کو، خوشی کا دن تھا۔ عید الاضحیٰ یہ بھی بہت بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس عید کو ایک نعمت بھی بنایا ہے کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین ایسا نہیں ہوتا کہ جو گوشت کھانے سے اس دن کے اندر محروم ہو جائے۔ یقیناً جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں، پرندے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور انسان جس کو پورا سال گوشت نہیں ملتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے